تشریف فرما، علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جملہ خوش عقیدہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے بزرگوں کی محفلیں سجانا یہ اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے ہے، اور ان بزرگوں کی محفلوں کو سجانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہ کتابوں سے، نہ واعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے ان بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ان اللہ والوں کی جب یاد منائی جاتی ہے، حضرت ابو علی دقاق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ان بزرگوں کی یاد منانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان بزرگوں کی یاد منانے سے دل کے اندر قوت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بار بار ان بزرگوں کا ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیاروں کے ذکر کی وجہ سے دل کے اندر استقامت عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اگر اللہ والے نہ ملے، کسی دور میں اللہ کے ولی نہ ملے تو کیا کریں؟ فرمایا اگر اللہ والے تمہیں زمین پہ نظر نہ آئے تو اللہ والوں کا ذکر سننے سے بھی وہی فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان بزرگوں کی جو بار بار یادیں منائی جاتی ہیں اس کا فائدہ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ حضرات مکرم، ہم گنہگار و سیاکار اس لائق نہیں ہیں کہ خدا کی بارگاہ تک ہماری رسائی ہو سکے۔ حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چونٹی مکۃ المکرمہ میں جانا چاہے، اگر چونٹی مدینہ منورہ میں جانا چاہے تو اپنی بساط کے مطابق وہ نہیں پہنچ سکتی، راستے میں ہلاک ہو جائے گی۔ اگر چونٹی کی یہ تمنا ہے میں مکۃ المکرمہ میں چلی جاؤں، مدینہ منورہ میں چلی جاؤں، تو جب کبوتر پرواز کرے تو کبوتر کے پاؤں سے چپک جائے۔ کبوتر جب مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں پہنچے گا تو کبوتر کے ساتھ میں چونٹی کو بھی وہاں کی فضائیں نصیب ہو جائے گی۔ فرماتے ہم گنہگار اگر خود اپنی طاقت کے مطابق خدا کی بارگاہ تک پہنچنا چاہیں نہیں پہنچ سکتے۔ ان اللہ والوں کے دامن سے چپک جائیں۔ یہ اللہ والے روحانی طور پر جب پرواز کریں گے اور خدا کی بارگاہ تک پہنچیں گے، ان کے قدموں کے صدقے میں ہمیں بھی پہنچنا نصیب ہو جائے گا۔
تو اسی لیے بار بار ان اللہ والوں کا عرس مناتے ہیں، ان کی یادیں ہم مناتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر زمین ناپاک ہو جائے، پاک کرنے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس زمین پر اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ناپاکی بہہ کر کے ختم ہو جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس ناپاکی کے اوپر سورج کی گرمی اتنی زیادہ پڑ جائے کہ ناپاکی جل کر کے ختم ہو جائے۔ جس طرح ناپاک زمین کو پاک کرنے کا دو طریقہ ہے، ایسے ہی دل اگر گناہوں کی وجہ سے میلا ہو جائے تو اس کو بھی پاک کرنے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس میلے دل پر اللہ کا ذکر اتنا کیا جائے کہ ذکر کی گرمی سے سارا میل جل کر کے ختم ہو جائے اور دل پاک ہو جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اللہ کا ولی ایک نظر کرے گا، دل کا میل دھل جائے گا اور دل ستھرا ہو جائے گا۔ تو ان اللہ والوں کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ آج حضور شہباز دکن رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہم منا رہے ہیں، جن کا جینا بھی اللہ اس کے رسول کے لیے تھا اور جن کا مرنا بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا۔ اگر میں اپنے مرشد حضور تاج الشریعہ کی زبان میں کہوں تو یوں کہوں گا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا سب کچھ نبی کے لیے، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لہد روشنی کے لیے۔ ان بزرگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کیا، وہ چلے گئے۔ آج ان کی یاد منانے کے لیے پورے ہندوستان سے اہل سنت و جماعت یہاں پر سمٹ کر کے آئے ہیں۔ حضرات مکرم، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میرا جو عنوان ہے وہ نعرے لگانے والا نہیں ہے اور واہ واہ کرنے والا نہیں ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے دل سے سن کر کے اور جانے کے بعد میں غور کر کے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والا عنوان ہے۔ حضرات مکرم، آج میری نگاہوں کے سامنے نوجوانوں کا مجمع ہے، اور میں آپ کو بتاؤں انسانوں کی جوانی، مسلمان کی جوانی کتنی قیمتی ہوا کرتی ہے، شاید اس کا اندازہ آپ کو نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جوانی اتنی قیمتی ہے۔ اگر کسی قوم کے بارے میں یہ پتہ لگانا ہو یہ قوم برباد ہوگی یا یہ قوم ترقی کرے گی تو اس قوم کے جوانوں کو دیکھ لو۔ جس قوم کے نوجوان اچھے کاموں میں لگ جائیں سمجھ جاؤ یہ قوم ترقی کرے گی، اور جس قوم کے نوجوان فالتو کاموں میں مصروف ہو جائیں سمجھ جاؤ یہ قوم برباد ہو جائے گی۔ قرآن و سنت پڑھ کر کے دیکھیں، جوانی کی اہمیت آپ کو پتہ چلے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی گرمی کے اندر 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر بسر ہوتی ہے۔ اور جوانی کا معاملہ سنے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں بندہ جب پہنچے گا اس وقت تک اپنے قدموں کو نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ کیا جائے گا، وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، اگر کسی قوم کو ہرانا ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے جوانوں کو عیاشی میں لگا دو، وہ قوم بغیر کسی جنگ کے ہار جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، جس قوم کے نوجوان عیاشی میں لگ جاتے ہیں اس قوم کو ہرانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، بندوق کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو ہرانے کے لیے اس قوم کے جوانوں کا عیاشی کے اندر مبتلا ہو جانا اتنا ہی کافی ہے۔ حضرات مکرم،
آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے آج ہمارا نوجوان اچھے کاموں میں لگا ہے یا برے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے. آئیے اس کا ہم مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا آج جو اہل سنت و جماعت کی کھیتی جو لہلہا رہی ہے اس میں ہمارے بزرگوں کی جوانی کا بڑا اہم کردار ہے. آپ کو معلوم ہے ابو جہل کو قتل کرنے والے حضرت معاذ اور حضرت معوذ یہ 13 اور 14 سال کے نوجوان ہی تھے. آپ کو معلوم ہے اندلس کو فتح کرنے والے طارق بن زیاد 20 سال کے نوجوان تھے. چین کو فتح کرنے والے قتیبہ بن مسلم یہ 30 سال سے بھی کم عمر کے جوان تھے. ہندوستان کو فتح کرنے والے محمد بن قاسم یہ 17 سال کے جوان تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب بدر کے میدان میں آئے تو ان کے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکلا تھا. ملک شام کی طرف میرے آقا نے حضرت اسامہ بن زید کو جب لشکر دے کر کے روانہ کیا تو ان کی عمر صرف 18 سال کی تھی. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ منورہ کے اندر پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی عمر صرف 17 سال کی تھی. آج ہمیں بخاری شریف ملی ہے امام بخاری کی جوانی کا صدقہ ہے. مسلم شریف ملی ہے امام مسلم نے اپنی جوانی کو لگایا اب ہمیں مسلم شریف ملی ہے. آج غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے وقت میں ہماری آنکھوں میں جو چمک آ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے 18 سال کی عمر میں اپنی جوانی کے ایام کے اندر اپنے شہر کو چھوڑ کر بغداد میں جا کر اپنی جوانی کو سرکار غوث پاک نے لگایا ہے تب دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے. آج تفسیر کی کتابیں ہمارے بزرگوں کی جوانی کا صدقہ ہے. حدیث کی کتابیں ہمارے بزرگوں کی جوانی کا صدقہ ہے. پوری دنیا کے اندر اسلام کی جو روشنی نظر آ رہی ہے یہ اسلام کی روشنی ہمیں جو ہے وہ سجا کر کے تھالی میں نہیں دی گئی ہے. ہمارے بزرگوں کی جوانی کا یہ صدقہ ہے. انہوں نے اپنے خون کی بوندوں سے ایک ایک اینٹ کو سرخ کفن پہنایا ہے تب جا کر کے اسلام آج پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرات مکرم آپ اپنی جوانی کا اندازہ لگائیں آپ کی جوانی کتنی قیمتی ہے. میں آپ کو بتاؤں آج ہمارا جو دشمن ہے یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام وہ ہمیں برباد ٹارگٹ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں ہیں. آج دشمنان اسلام جو بھی پلاننگ کرتے ہمارے نوجوانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں. میں اس کے لیے کچھ مثالیں دے کر کے آپ کو بتاتا ہوں. جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور عیسائی جاسوس پکڑ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لائے گئے تو ان جاسوسوں نے کہا تھا اے صلاح الدین ایوبی تمہارا ایمان مضبوط ہے تمہارے فوجیوں کا ایمان مضبوط ہے تم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا لیکن ہم نے مسلمانوں کے اندر عیاشی کا بیج بو دیا ہے شراب کا بیج بو دیا ہے ہم نے مال و دولت کا نشہ تمہاری قوم کے اندر پیدا کر دیا ہے. آنے والے زمانے کے اندر کسی ماں کی کوکھ سے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوگا کوئی نور الدین زنگی نہیں پیدا ہوگا. تبھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا میری نگاہیں دیکھ رہی ہے آنے والے دور کے اندر کسی علاقے کے اندر مسلمان تو ہوں گے لیکن وہاں پہ مسجدیں کم ہوں گی عیاشی کے اڈے زیادہ ہوں گے. آج نکاح اٹھا کر کے دیکھ لیں ہمارے جوانوں کا کیا حال ہے. 5ویں صدی کے اخیر میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگیں شروع ہوئی 200 سال تک جنگیں چلی 200 سال کے اندر کبھی بھی دشمن نہیں جیت پایا. ہر میدان کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. 200 سال کے بعد میں صلیبی جنگوں کا ہیرو سینٹ لوئس جب مرنے لگا مرتے وقت میں اس نے کہا تھا ہم نے میدان کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ کیا ہم نہیں جیت پائے مرتے مرتے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اگر مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو تلوار کی ضرورت نہیں ہے 3 کام کرو. پہلا کام یہ کرو پختہ عقیدے والے مسلمانوں کو پنپنے مت دو. دوسرا کام یہ کرو مسلمان بادشاہوں کو آپس میں لڑا دو اور تیسرا کام یہ کرو مسلمان جوانوں کو عیاشی میں لگا دو
تلوار کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ویسے ہی برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے باضابطہ طور پر اس پر پلاننگ کی، کام شروع ہوا۔ ابھی 1 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں، سال بھر پہلے کی بات ہے، انگلینڈ کی سرزمین میں ایک کالج کے اندر ایک پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے۔ پڑھاتے وقت میں وہ یہودی پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ سے انگلینڈ کی کالج کے اندر کہتا ہے، ہم نے پورن انڈسٹری کو لانچ کیا ہے تاکہ مسلمان جوانوں کو تباہ و برباد کر سکے، یعنی گندے گانے، گندی فلمیں، گندے ناول، گندی ویب سائٹیں، گندی کہانیاں، گندے قسم کے کھلونے اور گندے قسم کے فیشن کو ہم نے اس لیے لانچ کیا ہے تاکہ مسلم امہ کو تباہ و برباد کیا جا سکے۔ حضرات مکرم، میں کہتا ہوں جب پروگرام ختم ہو جائے ٹھنڈے دماغ سے جا کر کے سوچنا، کیا آج ان یہود و نصارہ کے ایجنڈے کا شکار ہم نہیں ہو رہے؟ کیا عیاشی اور فحاشی، بد نظری اور بد نکائی، بے حیائی ہمارے اندر ان کے ایجنڈے کے مطابق نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ میں چند مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اجتماع نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ شراب کا گلاس اور گانے والی عورت یہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے 1000 توفوں سے زیادہ کام کرنے والی ہے۔ ایک یہودی مستشرق کہتا ہے، میں نے مسلمانوں کی 1000 سالہ ہسٹری کو پڑھا ہے، تب جا کر کے مجھے پتا چلا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے شراب اور عیاشی کافی ہے۔ انہیں جنگ اور تلوار کے ذریعے نہیں، شراب اور عیاشی کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے شراب کو، گانا باجا کو، عورت کو اور بے حیائی کو ہمارے معاشرے کے اندر لانچ کر دیا۔ میں نوجوانوں سے چاہوں گا بھرپور توجہ کے ساتھ میں ان کے ایجنڈے کو سنیں۔ معلوم ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شراب کو عام کیا۔ شراب کو عام کیا، کتنا عام کیا؟ آج نشہ ہمارے نوجوانوں کے اندر کتنا عام ہے۔ افیون کے نام پر نشہ، بھنگ کے نام پر نشہ، ہیروئن کے نام پر نشہ، LDS کے نام پر نشہ، آج آئیڈیس کے نام پر نشہ اور کلر پینٹ کے نام پہ نشہ، کیسے کیسے نشہ کے نام، مارفین کے نام پہ نشہ، اتنے نشہ کی قسمیں نکال دی گئی ہے۔ نوجوان لڑکے بھی نشہ کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی نشہ کر رہی ہے، بالغ بھی نشہ کر رہے ہیں، نابالغ بھی نشہ کر رہے ہیں۔ مسلم علاقوں کے اندر نشہ کو سپلائی کر کے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کی وہ پلاننگ تیار کی گئی ہے۔ کیا ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو نشہ کرے گا قیامت کے دن جہنم کے اندر فرشتے اس کے سر پہ ہتھوڑے ماریں گے۔ بدکار عورتوں کی شرمگاہ کا بدبودار پانی ان کو پلایا جائے گا۔ قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو ان کو پیاسا اٹھایا جائے گا۔ بت پرستوں کے ساتھ میں ان کا حشر ہوگا، جہنم کا کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ کیا یہ تمام باتیں میرے آقا نے نہیں بتائی؟ اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اسلام دشمن طاقتوں نے نشہ کو عام کیا۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں گانا بجانا کو کتنا عام کر دیا۔ گھروں میں گانا، گلیوں میں نکل جاؤ گانے کی آواز، مارکیٹ پہ چلے جاؤ گانے کی آواز، گاڑی میں بیٹھ جاؤ گانے کی آواز، فلائٹ میں انٹری کرو سب سے پہلے میوزک کی آواز۔ اگر شادی کا موسم ہو تو گانا، عقیقہ کی محفل ہو تو گانا، ختنہ کی محفل ہو اس کے اندر گانا۔ آج کیسے کیسے گانے کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے تو تعجب اور افسوس ہوتا ہے، بہت سارے لوگ تو اپنے موبائل کے اندر رنگ ٹون کے نام پر گانا بجا کے رکھتے ہیں۔ بندہ جب ان سے بات کرنے کے لیے فون لگاتا ہے تو اس کے کان کے اندر گانے کی آواز آتی ہے، یا تو وہ فون کاٹ دے اور یا پھر گانا سن کر کے اپنے گناہوں کے اندر اضافہ کرے۔ آج گانے کو کتنا عام کیا گیا، کتنا عام کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندہ ایک ٹھیلا چلا رہا ہے، گانا بجاتا ہوا نکل رہا ہے، اور عالم تو یہ ہو گیا ہے۔ ایک بار مسجد نبوی کے اندر نماز ہو رہی تھی اور مسجد نبوی کے جو مائک ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہے وہ ہائی پاور کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کی موبائل پر گھنٹی بجی، گانا سیٹ کر کے رکھا تھا، پوری مسجد نبوی کے اندر گانا گونج اٹھا۔ آپ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مسجد کے اندر گانا بجا کر کے کتنی زیادہ بے حرمتی کی گئی۔ آج گانے کو اتنا عام کر دیا گیا۔
کہ ہمیں پتہ نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے سے نکل رہے تھے، گانے کی آواز آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، آگے جا کر کے پوچھا کیا گانے کی آواز بند ہو گئی؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اب آواز نہیں آ رہی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکال دیا ہے۔ آج وہی قوم گانا سن رہی ہے جس کے نبی نے فرمایا تھا جو گانا سنے گا کل قیامت کے دن اس کے کان کے اندر سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں عورتوں کو عام کیا گیا، بے حیائی کو عام کیا گیا۔ آپ گھر سے باہر نکل جائیں سامنے آپ کو بے حیا عورت نظر آئے گی، مارکیٹ میں چلے جائیں گے عورت نظر آئے گی، دکان پہ خریدنے کے لیے جائیں بیچنے والی وہاں پر بھی عورت نظر آئے گی، آپ فلائٹ میں چلے جائیں گے وہاں پر آپ کی نظر عورت پہ پڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ عورت کو کتنا عام کیا گیا، صابن لینے جائیں گے عورت کی تصویر، سامان خریدنے جائیں گے عورت کی تصویر۔ یہ بے حیائی کا پورا ننگا ناچ مسلم قوم کو، نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے باضابطہ طور پر لانچ کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی عورت کے دام میں گرفتار نہ ہو تو عورت کو بیوٹی پارلر کے اندر سوارا گیا، اونچے چپل پہنا کر کے سوارا گیا، میک اپ کر کے سوارا گیا، اس کے کپڑوں کو ہاف کر کے عیاشی کی دعوت دی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عورتیں یہ شیطان کا جال ہے، شیطان نے یہ جال کتنا پھیلا کر کے رکھا ہے۔ عزیزان مکرم میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے شراب، گانا، عورت، بے حیائی ان تمام چیزوں کو عام کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شعر کے ذریعے آپ کو پیغام دینا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر کے اندر پوری نوجوان قوم کو جگہ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل لوح میں دھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا اگر تمہیں دشمن کے چنگل سے نکلنا ہے اور دشمن کے چنگل سے آزاد ہونا ہے تو دو کام کرنا ہوگا، پہلا کام خوف خدا، دوسرا کام شرم نبی۔ اگر خوف خدا اور شرم نبی تمہارے دل میں پیدا ہو گیا دشمن کے سارے منصوبے فیل ہو جائیں گے اور قوم مسلم آباد ہو جائے گی۔ خوف خدا معلوم ہے کیسے پیدا ہوگا؟ ایک حبشی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا توبہ کرو اللہ معاف فرما دے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں جب میں نے گناہ کیا تو کیا میرے مولا نے میرے گناہ کو دیکھ لیا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں جب تم نے گناہ کیا تو مولا نے تمہارے گناہ کو دیکھا۔ اس حبشی نے جب یہ سنا فوراً ان کی روح نکلی اور زمین پر گر گئے۔ کیوں؟ جب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور میرے مولا نے مجھے نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ اپنے آپ کی جان کو بچا نہ پائے۔ یہ ہوتا ہے خوف خدا۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے 20 سال تک نیک کام کیے، 20 سال کے بعد میں شیطان نے گناہ میں مبتلا کر دیا، 20 سال تک گناہ کرتے رہے۔ 20 سال کے بعد میں جب آئینے کے سامنے جا کر کے وہ بنی اسرائیلی عابد کھڑا ہوا، آئینے میں دیکھا سفید بال نظر آیا تو وہ ڈر گئے، لگتا ہے میری موت قریب آ گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں نے گناہ کیے، میں تیری بارگاہ میں آؤں، کیا میرے گناہ کو تو معاف کر دے گا؟ آواز آئی جب تو نے نیک کام کیے ہم نے تجھے اپنی بارگاہ کا مقرب بنایا، جب تو نے گناہ کیے ہم نے تجھے مہلت دی، اگر اب بھی تو میری بارگاہ میں آتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لوں گا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پھر بھی تو نے دل آسردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ بندے کے دل کے اندر جب خوف خدا پیدا ہو جائے تو اعلیٰ حضرت سرکار نے بتا دیا بندہ گناہ خود بخود چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بند کمرے کے اندر بندہ جب گناہ کرتا ہے اور پردہ ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتا ہے بندہ ڈر جاتا ہے مجھے کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، اور وہی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو نہیں ڈرتا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرات مکرم میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ اے علی
پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے، دوبارہ مت دیکھنا، دوبارہ دیکھے گو تو پھر معاف نہیں کرے گا مولا۔ حضرات مکرم، آج ہمارا نوجوان اپنی نظروں کو کتنا آوارہ کر رہا ہے، موبائل میں کتنی گندگی دیکھ رہا ہے، کتنی عیاشی کی چیزوں کے اندر مبتلا ہے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، اگر اس حدیث پاک کو سنیں گے، تنہائی میں یاد کریں گے تو موبائل کے فتنے کی فتنہ گری آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے میدان کے اندر ایسے بھی اللہ کے بندے آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی ان کی ساری نیکیوں کو ذروں کی طرح اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ وضاحت فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے وہ راتوں میں بھی عبادت کریں گے جیسے تم دن میں عبادت کرتے ہو، لیکن جب تنہائی میں وہ لوگ جائیں گے تو گناہ کریں گے، حرام کام کریں گے۔ ایسے لوگ جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھ کے حج و زکات دیا، صدقہ دیا، لیکن تنہائی کے اندر موبائل دیکھ کر کے ہم نے گناہ کیے، قیامت کے میدان میں جب پہنچیں گے ہمارے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اسے معمولی نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ ایک حدیث قدسی ہے، امام غزالی اس کو کوڈ کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اے آدم کے بیٹے تو حرام چیزوں کو مت دیکھنا، اگر تو حرام چیزوں کو دیکھے گا تو جب قبر میں جائے گا کیڑے جب کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھوں سے کھانے کی شروعات کریں گے۔ حضرات مکرم، مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے۔ آپ لوگوں نے قبر کے اندر دفن ہونے کے بعد میں مردے کی حالت دیکھی یا نہیں دیکھی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں بمبئی کی سرزمین پر طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے 2-3 سال کے بعد میں قبر کو کھولا جاتا ہے اور دوسرے مردے کو اسی قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایک قبرستان کے اندر جنازے کے اندر جانے کا مجھے اتفاق ہوا، جب قبر تیار ہو گئی اور قبر کے اندر مردے کو لٹانے لگے، کسی نے میرے کان کے اندر آ کر کے کہا یہ وہی قبر ہے جس قبر کے اندر 2 سال پہلے اس کی بہن کو دفن کیا گیا تھا، آج بھائی کو دفن کیا جا رہا ہے۔ جب قبر کے اندر میں نے جھانک کر کے دیکھا تو قبر میں جس عورت کو دفن کیا گیا تھا وہ عورت نہیں تھی، 2-3 ہڈیاں صرف بچ گئی تھی۔ تو میرا رب فرماتا آدم کے بیٹے جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو مت دیکھنا، تو جب قبر میں جائے گا اور کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھ سے شروعات کریں گے۔ حضرت ابو بکر قطانی فرماتے ہیں میرے دوست کا جب انتقال ہوا میں نے اس کو مرنے کے بعد میں خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا کہ بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی رب نے فرمایا اے بوڑھے تو نے یہ گناہ کیا؟ میں نے کہا مولا کیا۔ کہا بوڑھے تو نے یہ گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا۔ کہا بوڑھے تو نے یہ گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا۔ آخر میں رب نے ایک گناہ کا ذکر کیا، مجھے ہاں کہتے ہوئے شرم آ گئی، میں چپ ہو گیا۔ 3 سال تک رب کی بارگاہ میں کھڑے رہا۔ 3 سال کے بعد میں میرے رب کو رحم آیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت ابو بکر قطانی کہتے ہیں ایسا کون سا گناہ تو نے کیا 3 سال تک تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہا اور ہاں بھی نہ کہہ سکا؟ کہنے لگے رب نے فرمایا بوڑھے تو نے ایک بار خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا تھا تو مجھے شرم آ گئی، میں ہاں نہ کہہ سکا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اگر ساری زندگی کے اندر ایک بار بھی کسی خوبصورت لڑکے کو کسی نے بری نظر سے دیکھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاں کہنے کے لیے 3 سال تک کھڑے رہنا پڑا۔ جو موبائل میں گندگیاں دیکھتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی رب تعالیٰ پوچھے گا تو کیا بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاں کہہ پائے گا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آسان کام ہے۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب قوت القلوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا جب حساب لے گا تو پوری زندگی کا حساب ایک ساتھ میں نہیں لیا جائے گا، اس کی پوری زندگی کو سالوں میں بانٹا جائے گا، سالوں کو مہینوں میں بانٹا جائے گا، مہینوں کو ہفتوں میں بانٹا جائے گا، ہفتوں کو دنوں میں بانٹا جائے گا، دنوں کو گھنٹوں میں بانٹا جائے گا،
घंटों को मिनटों में बांटा जाएगा और मिनटों को सांसों में बांटा जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला हर सांस के बारे में पूछेगा, बंदे बता तूने ये सांस लिया तो क्या किया था, तूने ये सांस लिया तो क्या किया था, तूने ये सांस लिया तो क्या किया था। आए हैदराबाद के खुशअकीदा मुसलमानों, मुझे बताओ, आज अगर हमारा इंतकाल हो जाए, अल्लाह की बारगाह में पेशी हो जाए, क्या एक भी ऐसा बंदा है अल्लाह की बारगाह के अंदर 5 मिनट अपनी जिंदगी का हिसाब दे सके? एक भी कोई ऐसा बंदा है अल्लाह की बारगाह में जब 5 मिनट का हिसाब देने की ताकत नहीं, तो फिर मोबाइल और दीगर अय्याशियों के अड्डों के अंदर अपनी जिंदगी को तबाह करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं? हमें एक न एक दिन अपने मौला की बारगाह में हाजिर होना है। अभी मैंने बताया, आज हमारा दुश्मन हमारे नौजवानों को टारगेट करके ऐसी चीजों को लॉन्च कर रहा है ताकि हमारा नौजवान पूरी तरह अय्याशी में गिरफ्तार हो करके अपनी दुनिया भी तबाह करे और अपनी आखिरत भी तबाह करे। आला हजरत ने सही फरमाया था, दिल लहू में खैना खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज हमारे अंदर खौफे खुदा नहीं और शर्मे नबी भी नहीं है। शर्म नबी आप समझ रहे हैं? एक हदीस पाक बताता हूं, अगर वो हदीस पाक समझ जाओगे तो शर्म नबी आपको समझ में आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर पीर और जुमेरात के दिन बंदों के आमाल खुदा की बारगाह में पेश होते हैं। यानी पीर से लेके जुमेरात तक हमने क्या क्या किया अल्लाह की बारगाह में पेश होता है, और जुमेरात से लेकर पीर तक क्या क्या किया अल्लाह की बारगाह में पेश होता है। और हर जुमा के दिन हमारे आमाल हमारे वालिदैन के सामने और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कल जुमा का दिन था, कल जुमा का दिन था, पूरे हफ्ते के आमाल कल के दिन हुजूर की बारगाह में पेश किए गए। आज शनिचर का दिन है, कल जुमा से लेकर जुमेरात तक जो कुछ भी करोगे हुजूर की बारगाह में पेश किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, हैदराबाद के इलाके में फला महल्ले के अंदर फला का लड़का है, उसका ये नाम है, इस हफ्ते में उसने ये गुनाह किया, इतने गाने सुने, इतनी फिल्में देखी, इतनी तस्वीरें बनाई, इतने झूठ बोले, इतनी नमाजें तर्क की, इतने गुनाह किए। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या हुजूर की बारगाह में हमारा नाम लेकर हमारी गंदी चीजों को जब पेश किया जाता है, क्या हुजूर को मुंह दिखा पाएंगे हम? आप बताएं, एक बाप है, बाप का कुर्ता लटक रहा है, बेटा आता है, अपने बाप की जेब में हाथ डाल देता है और पैसा चोरी करने लगता है, बाप आ जाता है, पकड़ लेता है, क्या वो बेटा अपने बाप को मुंह दिखा पाएगा? पूरा दिन वो भागता फिरता है, अपने बाप को मुंह नहीं दिखा पाता। अगर बाप के सामने चोरी पकड़ी जाए तो बेटा बाप को मुंह नहीं दिखा पाता। जो पूरे हफ्ते गंदे काम करते हैं, गुनाह करते हैं, क्या मरने के बाद में हुजूर की बारगाह में जाकर के मुंह दिखा पाएंगे? क्या सरकार के सामने चेहरा कर पाएंगे? ये कोई आसान काम नहीं है। रात का वक्त है, एक बेटा उठता है और परेशान हो जाता है। बाप ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो गए? बेटा कहता, अब्बा जान कल जुमेरात का दिन है, पूरे हफ्ते का सबक उस्ताद सुनेगा, मुझे सबक याद नहीं है, उस्ताद की मार की वजह से, डर की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। बाप रोने लगा। बेटे ने कहा, अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं? तो बाप कहता, मेरे बेटे एक हफ्ते का तुझे सबक याद नहीं, उस्ताद की मार से तू इतना डर रहा है, मुझे तो 70 साल हो गए मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं जाके अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं जाकर के खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये है शर्म नबी। और एक बात याद रखें, अगर कोई गुनाह करता है सरकार को तकलीफ होती है, अगर कोई गुनाह करता है मेरे आका को तकलीफ होती है। मालूम है कितनी तकलीफ होती है? अल्लाह के रसूल को इतनी तकलीफ होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते, मेरा दिल ये चाहता है मैं हुक्म दूं, अजान पढ़ी जाए, इकामत पढ़ी जाए और किसी को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं, आग लेकर के जाऊं, उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो अजान की आवाज सुन करके मस्जिद में नहीं आते हैं। आप मुझे बताएं, मेरे आका फरमाते बेनमाजियों के घरों को मैं जाकर के आग लगा दूं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते कब्र में जाएंगे, क्या सरकार आपसे राजी होंगे? मेरे आका तो फरमाते बेनमाजियों के घरों को आग लगा दो। क्या हम बेनमाजी बन करके हुजूर को जाकर के मुंह दिखा पाएंगे? बताओ, आज के बाद में पुख्ता वादा करो कि आज के बाद में हम ऐसा चेहरा लेकर के हुजूर की बारगाह में आएंगे कि हुजूर हमसे नाराज ना हो। और उसका तरीका यह है, नमाजों की
पाबंदी की जाए। सब लोग नमाजों की पाबंदी करेंगे? कौन कौन पाबंदी करेगा? इंशाअल्लाह अगर सब लोग नमाज के पाबंद बन गए तो उर्से मुझे भी समझ जाओ कि पूरी तरीके से हो गया है। और हुजूर शहजादे दकन अपनी कब्र के अंदर आप लोगों से खुश हो गए, अपने शहजादों से भी खुश हो गए। हजरत मुकर्रम हुजूर को नाराज करना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है मैं बताऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसरा के दो कासिद आते हैं, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। हुजूर ने देखा दूसरी लिया, फरमाया तुमने दाढ़ी क्यों मुंडाई? हमारे बादशाह ने हुक्म दिया है। मेरे आका फरमाते हैं मुझे तो मेरे मौला ने, मुझे तो मेरे रब ने चेहरे पे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। अब अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं, अगर कोई काफिर मेरे आका की बारगाह में आए और चेहरे पे दाढ़ी ना हो, हुजूर चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। अगर आपके चेहरे पे दाढ़ी ना हुई, कब्र में चले गए और जब मुनकर नकीर आएंगे, तीसरा सवाल करेंगे मा कुंता तकूलु फी शान हादर रजुल, हुजूर तशरीफ लाएंगे, आपके चेहरे पे दाढ़ी न होगी। अगर हुजूर नाराज हो गए और चेहरा दूसरी तरफ चल कर लिया तो बताओ हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए कहते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर आका को राजी करके गए तो क्या होगा? कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सिराने आए हैं। अगर अल्लाह के रसूल को राजी करोगे, कब्र में जाओगे, आका खुश हो जाएंगे, कहेंगे ये तो मेरा गुलाम है, ये तो मेरा उम्मती है, और मेरे आका उसे जन्नत के अंदर लेकर के जाएंगे। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरत मुकर्रम शर्म नबी और खौफ खुदा, ये दोनों चीजें अगर आज हमारे नौजवानों में पैदा हो जाए, इनकलाब पैदा हो जाएगा। आज बहुत सारे कॉलेज के नौजवान आते और आकर के मुझसे कहते हैं कि हजरत आखिर बात समझ में नहीं आती, हमारा खुदा सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा दीन सच्चा। आज हमारी रूए जमीन पर कितने अल्लाह के वली मौजूद है, हुजूर कायद मिल्लत मौजूद है, हुजूर मोदी से कबीर मौजूद है, कितने बुजुर्गान दीन मौजूद है। सब दुआ कर रहे हैं फिर भी मुसलमान सताए जा रहे, सब दुआ कर रहे फिर भी मुसलमान मारे जा रहे, सब दुआ कर रहे फिर भी मुसलमानों के खिलाफ कानून बन रहे हैं। आखिर बात क्या है? तो आओ मैं आपको बताता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि एक अल्लाह का बंदा लोगों के लिए दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा और कहेगा तू अपने लिए जो मांगना है मांग ले, मैं अता करूंगा, लेकिन लोगों के लिए मत मांग, इसलिए कि लोगों ने गुनाह करके मुझे नाराज कर दिया है। अल्लाह हमसे नाराज है, अल्लाह के रसूल हमसे नाराज है, तभी तो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। आज मालूम है लोग क्या कहते हैं? आज लोग कहते हैं इतनी दुआएं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान मारे जा रहे हैं। आपको पता है, आपको पता है रात के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आसमाने दुनिया पे उतरती है कोई मांगने वाला अता करूं, है कोई सवाल करने वाला मैं दूं, है कोई रोजी का तालिब मैं रोजी अता करूं, है कोई मगफिरत का तालिब मैं उसकी मगफिरत कर दूं। जब अल्लाह की रहमतें आवाज देती है, हमारा नौजवान फेसबुक पे लगा होता है, हमारा नौजवान इंटरनेट पे लगा होता है, हमारा नौजवान व्हाट्सएप पे लगा होता है और सुबह में उठ करके कहता है अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। मैं कहता हूं जिस वक्त अल्लाह की तरफ से सदाएं दी जा रही थी, अल्लाह रब्बे कदीर की रहमतें आवाज दे रही थी, तब तो हम गुनाहों के अंदर लगे हुए थे और अब कहते अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को क्यों नहीं कबूल फरमाता। अजीजाने मुकर्रम, अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लो, आज उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज हमने अपने गुनाहों के जरिए अपने मौला को राजी किया है। यहाँ पे एक बात और बताऊं, हमारे कुछ नौजवान क्या कहते हैं, हजरत हम तो तौबा कर लेते हैं कि मोबाइल से दूर रहेंगे, उसके अंदर गंदी दूर रहेंगे, उसके अंदर गंदी चीजें नहीं देखेंगे, लेकिन हमारी तौबा टूट जाती है। हम तौबा करते फिर मोबाइल खोलते फिर गुनाह में मसरूफ हो जाते हैं। एक बुजुर्ग की बारगाह में एक बंदा आके कहता है हजरत मैं तौबा करता हूं, लेकिन जब बाहर निकलता हूं औरत पे नजर पड़ती है, मेरी तौबा टूट जाती है। बुजुर्ग ने कहा एक काम करो, ये दूध का प्याला लो और दूध का प्याला लेकर बाजार से गुजर करके जाओ, मेरे दोस्त के घर पे दे के आओ, तुम्हारे पीछे
दो पहलवान चलेंगे, अगर रास्ते के अंदर तुमने एक कतरा भी गिराया, ये पहलवान तुम्हारी पिटाई करेंगे। वो दूध का प्याला लेकर के गया और ला करके वापिस आ करके अपने पीर को बताया, मैं दूध का प्याला आपके दोस्त को दे करके आ गया। तो बुजुर्ग ने फरमाया, बताओ जब तुम दूध दे करके आए रास्ते में कितना दूध गिराया? कहा हुजूर एक कतरा भी नहीं गिराया। कहा रास्ते में कितनी लड़कियों को देखा? कहा किसी लड़की को नहीं देखा। कहा तुम तो बार बार तौबा तोड़ देते थे, तुमने किसी लड़की को क्यों नहीं देखा? कहा हुजूर मेरे पीछे दो पहलवान चल रहे थे, मैं डर गया, अगर मैंने इधर उधर देखा दूध गिर जाएगा, ये मुझे मारेंगे, तो मैं दूध को देख रहा था, लड़कियों की तरफ मेरी नजर नहीं उठी। तो बुजुर्ग ने फरमाया, जब पहलवानों का डर हो तो तुम्हारी नजर किसी गैर की तरफ नहीं उठती, तो अगर तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाए तो तुम्हारी नजर गैर की तरफ कैसे उड़ जाएगी? नौजवान ने कहा, हुजूर अब मुझे बात समझ में आ गई है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कान दिए, कान पे पर्दा नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने नाक दी, नाक पे पर्दा नहीं दिया। हाथ दिए, हाथ पे पर्दा नहीं दिया। पांव दिए, पांव पे पर्दा नहीं दिया। लेकिन अल्लाह ने जब आंखें अता की तो आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा लटका दिया कि एक सेकंड से कम वक्त के अंदर आंख पलक झपकती है, आंख बंद हो जाती है। क्यों? ताकि कयामत के मैदान में अगर बंदा कह देता, मौला मैं तो अपनी निगाहों को बचा रहा था, मेरी नजर गैर पर पड़ गई और आंख बंद करते करते मुझे टाइम लग गया, तो अल्लाह ने ऐसा पर्दा दे दिया कि टाइम लगता ही नहीं है, फौरन आंख का पर्दा बंद हो जाता है। अब भी अगर बंदा आंखों से गुनाह करे तो अल्लाह की बारगाह में जाकर के क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक नौजवान आता है, आकर के कहता, हुजूर मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा टूट जाती है, गैर पर मैं नजर डाल देता हूँ और फिर दोबारा तौबा करता हूँ, फिर दोबारा मेरी नजर पड़ जाती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, एक काम करो, जब तुम्हें गुनाह करना हो तो अल्लाह की जमीन से निकल जाया करो। कहा अल्लाह की जमीन से निकल के कहाँ जाऊंगा? कहा अच्छा गुनाह करना हो अल्लाह की रोजी ना खाया करो। कहा सारी रोजी तो अल्लाह की रोजी है। कहा अच्छा जब गुनाह करना हो, जब गुनाह करना हो हजरत मलकुल मौत आए तो उनको रोक देना। कहा उनको कौन रोक पाएगा? कहा जब गुनाह से नहीं रोक पाते, कब्र में मुनकर नकीर आए तो उनको हटा देना। कहा उनको कौन हटा पाएगा? कहा जब गुनाह से नहीं रुक पाते, कब्र कयामत के दिन अल्लाह जहन्नम में जाने का हुक्म देगा तो फिर तुम जहन्नम में जाने से इनकार कर देना। कहा अल्लाह के सामने कौन इनकार कर सकता है? हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा, जब अल्लाह की जमीन से नहीं निकल सकते, जब अल्लाह की रोजी को नहीं छोड़ सकते, मौत को नहीं टाल सकते, मुनकर नकीर को नहीं हटा सकते, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, तो किस मुंह से कहते हो मेरी तौबा टूट जाती है? का हुजूर बात मुझे समझ में आ गई। तो बंदा जब गौर करेगा तब उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा होगा। मैं जाते जाते ये पैगाम अपने नौजवानों को दे करके जाना चाहता हूँ। ऐ नौजवानों, अपनी जिंदगी के अंदर 5 मिनट निकालना सीखो। रोजाना रात को जब बिस्तर पे जाओ तो रोजाना 5 मिनट का वजीफा करो, 5 मिनट का वजीफा करो। मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे गुनाह छूट जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में नेकियों की बहार आ जाएगी। 5 मिनट का वजीफा है। वजीफा करेंगे, सब लोग करेंगे वजीफा इंशाअल्लाह। ये 5 मिनट का वजीफा मैं बता रहा हूं, अगर सारे नौजवान ये वजीफा करने लग जाए, आंखों की भी हिफाजत हो जाएगी, नशा भी छूट जाएगा, बदनजरी से भी बच जाएंगे, गाने से भी बच जाएंगे। वो 5 मिनट का वजीफा क्या है? रात को बिस्तर पर जब सोने के लिए जाओ, बिस्तर पर जाकर के जब लेट जाओ, आंखें बंद कर लो और 5 मिनट का वजीफा करो। वो वजीफा ये है कि अपने दिमाग के अंदर गौर करो, आज पूरे दिन के अंदर मैंने कितने घंटे तक अल्लाह को राजी किया और कितने घंटे तक अल्लाह को नाराज किया। ये 5 मिनट तक आप करो। आप कहेंगे हजरत ये कैसे हो सकता है? हमको कैसे पता चलेगा कितने घंटे तक अल्लाह को राजी किया और कितने घंटे अल्लाह को नाराज किया? मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये 5 मिनट का वजीफा ऐसे करें। अलामतो इराज़िल्ला यानिल अब्द इश्तिगालहु बिमा ला यानी। ये हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के नाराज हो जाने की पहचान ये है, अल्लाह के रहमतों के रूठ जाने की पहचान ये है कि बंदा फालतू कामों में लग जाए। आप बिस्तर पे जाएं, गौर करें कितनी देर मैंने गाना सुना, अल्लाह नाराज हुआ, इतनी
دیر تک جھوٹ بولا اللہ ناراض ہوا، اتنی دیر تک میں نے بد نظری کی اللہ ناراض ہوا، اتنی دیر تک میں نے غیبت کی اللہ ناراض ہوا. پورا خاکہ بنائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آج میں نے دن کے اندر 5 گھنٹے 6 گھنٹے اللہ کو ناراض کیا. اس کے بعد میں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے نیک کام پہ لگا دیتا ہے. آپ نماز پڑھنے گئے اللہ آپ سے راضی، آپ نے نیکی کی دعوت دی اللہ آپ سے راضی، آپ نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اللہ آپ سے راضی، تلاوت کی اللہ راضی، تسبیح پڑھی اللہ آپ سے راضی، آپ نے سنت پہ عمل کیا اللہ آپ سے راضی. تو آپ کو پتہ چل جائے گا اتنے گھنٹے تک میں نے اللہ کو راضی کیا. 5 منٹ تک یہ وظیفہ آپ کریں گے تو آپ کو ایک جھٹکا لگے گا، آپ کو ایک جھٹکا لگے گا میں نے پورے دن میں اللہ کو ناراض زیادہ کیا ہے اور راضی کم کیا ہے. جب 5 منٹ یہ وظیفہ کریں گے دوسرے دن اٹھیں گے تو آپ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا آج میں زیادہ دیر تک اللہ کو راضی کروں گا، آج میں زیادہ دیر تک اللہ کو راضی کروں گا. پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں کے اندر نیکی کی توفیق عطا فرمائے. حضرات مکرم آج وقت ہے اپنے مولا کو راضی کر لو ورنہ پھر مرنے کے بعد میں دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.